شہر لاہور کے موسم کی تو آپ کو بتائیں سال 2024 کا آخری سورج شدید دھند میں نظروں سے اوجھل دھند کے باعث مختلف مقامات پر حد نگاہ صفر رہ گئی۔ دھند کے ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی مبین بتائیے گا۔ بالکل سال 2024 کی آخری صبح کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور شہری جو ہیں آج دھند کے باعث شہر لاہور میں کیونکہ دھند نے ہر چیز دھندلا دی ہے تو شہر لاہور میں 2024 کا آخری طلوع آفتاب جو تھا وہ بھی نہیں دیکھا جا سکا۔ لیکن اس کے ساتھ سے بتاتا چلوں کہ شہر لاہور میں ہر جگہ دھند کے جو ڈیرے ہیں وہ نظر آتے ہیں، دھندلے ہر چیز جو ہے وہ دھندلی کر دی ہے اور دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کریں تو اس میں بھی جو ہے ہلکا سا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 190 کے قریب ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دھند کے باعث جو ہے شہر میں حد نگاہ صفر ہونے کے باعث تمام جو ہائی ویز اور موٹر ویز ہیں ان کو بھی جو ہے بند کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کوشش کریں کہ دھند کے سیزن میں جو ہے کم سے کم ٹریول کریں اور دھند چھٹ جانے کے بعد جو ہے ہائی ویز پہ ٹریول کریں۔ اگر ہم بات کریں موسم کی تو موسم میں سب سے پہلے درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں۔ درجہ حرارت کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 5، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 17 سے 18 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیا گیا ہے اور آئندہ ہفتے بھی جو امید کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور میں جو ہے بادل برسنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ جو آنے والا سال ہوگا یعنی کل کا جو روز ہوگا یا جنوری کا جو ہفتہ ہوگا پہلا، اس کے اندر ہی بارشوں کی جو ہے پیشگوئی کی گئی ہے۔ تو شہریوں کو چاہیے کہ اس موسم کے اندر اپنی صحت کا خیال رکھیں، پہناووں کا خیال رکھیں، واٹر انٹیک خاص طور پر یقینی بنائیں کہ واٹر انٹیک کم ہونے کی وجہ سے شہر لاہور کے اندر جو ہے وہ موسمی امراض جو کافی رپورٹ کیا جا رہے ہیں۔ ہاسپٹلس کے اندر کافی زیادہ پیشنٹس رپورٹ کیا جا رہے ہیں جو کہ موسمی امراض کی وجہ سے جو ہے ہاسپٹل میں پہنچے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جو پریکاشنری میئرز ہیں ان پر لازمی عمل پر ہوں تاکہ کسی قسم کے منفی موسمی امراض اور اثرات جو ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی مبین برالر مافیا بے لگام، انتظامیہ مصنوعی قلت ختم کروانے میں ناکام۔ برالر گوشت قیمت میں کمی نہ آ سکی، 595 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہے۔ گزشتہ ہفتے برالر گوشت 120 روپے کلو تک مہنگا ہوا۔ انڈوں قیمت میں بھی 329 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، برائلر کی سپلائی جو ہے مارکیٹ میں ابھی بھی کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو بگاڑ پیدا کیا گیا تھا وہ ابھی تک بہتر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے برائلر گوشت سرکاری ریلز میں 595 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جبکہ مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت کے نام پر شہریوں سے 680 روپے فی کلو تک دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ زندہ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 383 روپے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو زندہ برائلر کا وہ 397 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 411 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں میں برائلر جو ہے وہ 120 روپے فی کلو تک مہنگا کیا گیا تھا مصنوعی قلت پیدا کر کے، لیکن یہ مصنوعی قلت جو ابھی تک ختم نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں کم نہیں ہو رہی اور انڈوں کی قیمتیں جو ہے 329 روپے فی درجن سرکاری ریلز میں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 30 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اور 350 روپے درجن تک شہریوں سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 9750 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے وسائل کی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ نظام تعلیم میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں اور بہتری لائیں گے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ہائر ایجوکیشن انٹرنشپ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ سال 2024 میں پنجاب میں تعلیمی اصلاحات اور بلند معیار تعلیم کے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایجوکیشن میں بہتری کی بنیاد رکھ دی۔ ہونہار اسکالرشپ، پہلا پبلک اسکول ری آرگنائزیشن اور ہائر ایجوکیشن انٹرنشپ پروگرام پنجاب حکومت کا امتیاز۔ چیف منسٹر اسکول نیوٹریشن، لاہور کنڈر گارڈن اسکول اور ہر تحصیل میں گرلز کالجز کے لیے بسیں۔ چین کے طرز پر ابتدائی کلاسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن کے لیے پلان طلب۔ 2024 میں سرکاری اسکولوں میں نئے کلاس روم، سائنس اور آئی ٹی لیبارٹریز کا قیام۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں ایجوکیشن آفیسروں کی ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد میرٹ پر تعیناتی۔ نصاب کی تشکیل،
ٹیچرز ٹریننگ اور دیگر امور کے لیے ایک ہی اتھارٹی قائم کرنے کے اقدامات۔ ہاکی لیگ اور پاکستان کا سب سے بڑا اسکول اولمپکس کروانے کا عزم۔ سرکاری اسکولوں میں تھیم آف منتھ متعارف کروانے پر اتفاق۔ پبلک اسکولز آرگنائزیشن پروگرام سے 40 ارب روپے کی بچت، 70,000 نوجوانوں کے لیے روزگار۔ پنجاب کے پی ایس آر پی اسکولوں میں 5,000 نئے کلاس رومز بنانے کا فیصلہ۔ ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا پائلٹ پروجیکٹ۔ پنجاب کے سرکاری کالجوں میں 7,354 کالج ٹیچرز انٹرنز کی بھرتی مکمل۔ جنوبی پنجاب کے 4 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے غذائیت سے بھرپور دودھ پیک کا پروجیکٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہونہار اسکالرشپ کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر طلبہ کو 1 لاکھ ای بائکس بھی دیے جانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تعلیمی سطح پر انقلابی اقدامات کرنے پر وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فاروق نوید اور پوری ٹیم کو شاباش دی۔ بڑے نجی اسکولوں کی رجسٹریشن دوبارہ کرنے کا فیصلہ۔ رجسٹریشن کو طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کے بندوبست سے مشروط کر دیا گیا۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے تمام بڑی اسکول چینز کو 30 روز میں بسیں خریدنے کی ہدایات جاری کر دی۔ خالد نذیر وٹو کا کہنا ہے بڑے پرائیویٹ اسکولز 30 روز میں اپنی رجسٹریشن دوبارہ اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کروائیں گے۔ 30 روز بعد صرف انہیں اسکولز کی رجسٹریشن دی جائے گی جو بسیں خریدیں گے۔ پرائیویٹ اسکولز مالکان کو میٹنگ کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن نے بسوں کی خریداری کے معاملے پر سی ای او ایجوکیشن لاہور کو بھی احکام جاری کر دیے ہیں۔ مریم کی دستک کا دائرہ کار پنجاب کے 40 اضلاع تک وسیع کر دیا گیا۔ شہریوں کو 70 سے زائد سرکاری خدمات دہلیز پر مہیا کی جائیں گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز۔ عرفہ ٹاور میں چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ فیصل یوسف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مریم کی دستک پروگرام کا دائرہ کار پنجاب کے 40 اضلاع تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ عوام دستک موبائل ایپ کے ذریعے 70 سے زائد عوامی اور کاروباری خدمات اپنی دہلیز پر حاصل کر سکتے ہیں۔ پی آئی ٹی بی کی دستک موبائل ایپ کے ذریعے ڈومیسائل، برتھ سرٹیفکیٹ، ایف آئی آر کی کاپی، لرنر ڈرائیونگ لائسنس اور ای اسٹیمپنگ جیسی کئی خدمات گھر بیٹھے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ اسمارٹ فون نہ رکھنے والے شہری ہیلپ لائن 1202 پر کال کر کے خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یوسف نے کہا مریم کی دستک کا مقصد شہریوں کو گھر بیٹھے سہولیات کی مؤثر فراہمی کو مزید بہتر بنانا ہے۔ پروگرام میں مزید سروسز جلد شامل کر دی جائیں گی۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ اسٹاک ایکسچینج میں 1400 پوائنٹس کا اضافہ 2024 پنجاب کے لیے اچھا رہا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں دیگر صوبوں کے نسبت پنجاب میں 10 ماہ کی کارکردگی بہترین رہی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ ڈی جی پی آر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اطلاعات و نشریات عظمیٰ بخاری نے پنجاب کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ کہا 10 ماہ میں مختلف پروجیکٹ شروع کیے جس میں رمضان پیکج، فیلڈ ہسپتال، ایئر ایمبولینس، طلبہ کے لیے الیکٹرک بائکس اور اسکالرشپ کامیاب رہے۔ 64 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ان کی دہلیز پر رمضان نگہبان پیکج دیا گیا۔ کینسر، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کو مفت ادویات ان کے گھروں تک پہنچائی گئیں۔ الیکٹرک بائکس جو ہیں 27,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ میرٹ پر تقسیم کی گئی۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے 14 روپے فی یونٹ بجلی سستی کی۔ جھینگا فارم شروع کیا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ پنجاب بنجر زمین شروع کیا۔ خواتین کے لیے بڑے منصوبے لائے گئے جس میں پنک گیمز، ڈے کیئر سینٹر، ویمن سیفٹی ایپ پنک بٹن شامل ہیں۔ جتنا بھی بنجر اراضی ہے پنجاب کے اندر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو جو ہے خاص طور پر ینگسٹرز کو یہ آفر کیا جائے گا کہ وہ یہ شرمپس کے جو فارم ہیں یہ ہم ان کو زمین دیں گے اور آسان قرضے جو ہیں وہ بھی اس میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے شرمپ کے فارمز بنائیں۔ پنک بٹنز جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں جہاں پر خاتون کو بھی کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد لے سکتی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا معذوروں کے لیے ہمت کارڈ، 400 ارب کا کسان کارڈ متعارف کرایا۔ خواتین کے لیے لائیو سٹاک کارڈ، روشن گھرانہ پروگرام، اپنا گھر اپنی چھت اور دھی رانی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اور آئین کی حکمرانی کا نفاذ ضروری ہے۔ سول سرونٹس پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سول سرونٹس پر صرف ملازمت نہیں بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کی تقریب سے خطاب۔ بولے ملک کی ترقی کے لیے امن و استحکام ضروری ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنانا ہوگا۔ It is a calling. It is not a career. It is a mission. It demands a sharp mind,
an indomitable spirit and a heart committed to making the world a better place. As part of this distinguished institution, you stand at the threshold of shaping Pakistan's future. Yours is a sacred duty to transform policy into action, uphold the rule of law, and serve the people with unwavering dedication. The path ahead will not be easy, but it is one of the most fulfilling roles anyone can aspire to. My dear officers, Pakistan today stands at an inflection point. We have two choices. Either we continue to tread the path of status quo and business as usual, or we take a transformative journey. It is important because in 23 years, we will all be witnessing a big milestone in the history of this nation.